وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیاری طالبات، معزز اخوات اور میری مشفق معلمات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے عرصہ دراز کے بعد اپنے ہی مادر علمی میں آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا، جہاں سے ہم نے اپنی شخصیت کو نکھارنے کے قرینے سیکھے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنی ان اخوات کریمات اور مشفق معلمات کی جنہوں نے مجھے آج آپ لوگوں سے کچھ اظہار شعر کا موقع عنایت فرمایا۔ پیاری طالبات، بے شک زبان جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت اور اہم نشانیوں میں سے ہے، جس کے عقل، دین اور اخلاق پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیونکہ زبان ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ مَعِيَّةَ اللغة يؤثر في الخلق في العادة في العقل والخلق والدين تأثيرا بينا، کہ عقل، دانش، عادات اور دین و مذہب پر زبان کی کھلی تاثیر ہے۔ ہمارے لیے عربی زبان کی اہمیت و افادیت کا اس سے بہتر اندازہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا بنیادی مقصد قرآن اور حدیث جو ہے وہ ہمارے عربی زبان میں ہے، اور ہمارا جو اسلامی تعلیمات کا آخری مرجع جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ عربی زبان میں ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل و دانش اختیار۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم، کہ عربی زبان سیکھو کہ یہ تمہارے دین کا جز ہے۔ اور اردو کے مشہور مصنف ڈپٹی نذیر احمد اپنے بیٹے کو مکتوب میں لکھتے ہیں کہ عربی زبان سیکھو، بغیر اس کے ایک مسلمان دین کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور ابن خلدون جو کہ مشہور مورخ و مفکر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو عربی زبان لازماً سیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن اور احادیث پوری کی پوری عربی زبان میں ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسلامی نظام تعلیم میں رقم 4 ہے کہ کوئی شخص اس کی اسپرٹ پوری طرح نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی اس میں اسلامی ذہنیت اچھی طرح پیوست ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ قرآن کو براہ راست عربی زبان میں نہ پڑھے۔ محض ترجموں سے کام نہیں چل سکتا، اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ ترجمے پھیلیں تاکہ عوام الناس یہ جان لیں کہ ہمارا خدا ہم کو کیا حکم دیتا ہے۔ عربی کی یہ تمام اہمیت اس وجہ سے ہے کہ ہماری جو بیس ہے، ہماری آخری مرجع قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ عربی زبان بہت ساری خصوصیات کی حامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خصوصیات میں سے اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی زبانیں ہیں جو عموماً ہر 500 سال میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن عربی زبان ایسی ہے جس کا رسم الخط، ذخیرہ الفاظ، قواعد و ضوابط آج بھی ویسے ہی ہیں جو 1450 سال پہلے موجود تھے۔ آپ دنیا کی دیگر زبانوں کا اگر جائزہ لیں تو جو دنیا میں عالمی زبان میں پہلی حیثیت حاصل کرنے والی جو زبان ہے انگریزی زبان، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو وہ پچھلے 400 برسوں میں اس قدر تبدیل ہو چکی ہے کہ یونانی زبان 2000 سال میں بھی اتنی تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ہماری عربی زبان کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب جیسی شخصیت اگر اس وقت ممکن ہوتا اور اگر وہ تشریف لائیں تو ہماری معاصر عربی
زبان سے اجنبیت محسوس نہیں کرتی. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن ہمارا عربی زبان میں ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت دے رکھا ہے. اور عربی کی انہی اہمیت کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم مفکرین اور دانشوران جو ہیں، جیسے ابن فرناس، ابن بطوطہ، ابن سینا، ابن کثیر وغیرہ، ان لوگوں کا تعلق عرب ملکوں سے نہیں رہا ہے، لیکن ان کی بیشتر تصانیف ہمیں عربی زبان میں ملتی ہیں. اور عربی کی انہی اہمیت کے پیش نظر ایک مغربی مفکر نے 1890 میں یہ بات عربی کی زبان کی اہمیت کے حوالے سے کہی. اتنی عمدہ بات کہی، آپ اس بات پہ غور کریں کہ عربی زبان کا نہ کوئی بچپن ہے نہ بڑھاپا. وہ اپنے ظہور کے پہلے دن جیسی تھی ویسی ہی آج ہے. گویا عربی زبان شروع سے ہی ایک بالغ اور بھرپور زبان رہی ہے. عربی زبان کی متعدد خصوصیات میں سے ایک خصوصیات یہ بھی ہے کہ اس میں حروف کا تکرار نہیں پایا جاتا. یعنی جس طرح سے ہم انگلش میں لفظ ورڈ ہے کمیٹی میں، جس میں ہم ڈبل ایم، ڈبل ٹی، ڈبل ای کا لفظ ایک ورڈ لیٹر دیکھتے ہیں، عربی زبان میں اس طرح سے مقرر حرف نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کی جگہ تشدید کا استعمال ہوتا ہے. اس زبان میں کثرت سے مترادفات ہم کو ملتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں تلوار کے لیے 1000 الفاظ، شیر کے لیے 500، گھوڑے کے لیے 500، اژدہے کے لیے 200 اور شہد کے لیے 80 سے زائد الفاظ ملتے ہیں. یہ ایک طویل ٹاپک ہے جس کو اگر ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو اس مختصر وقت میں ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ میں نے بطور مثال آپ لوگوں کے سامنے 2-4 لفظ پیش کیے ہیں. اسی وجہ سے 4 صدی ہجری کے ماہرین زبان عربی میں سے ابن فارس کا یہ کہنا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہر زبان ویسے ہی وضاحت کر سکتی ہے جس طرح سے عربی زبان کرتی ہے، تو یہ خیال غلط ہے. کیونکہ اگر ہم فارسی میں زبان میں تلوار کی تعبیر کرنا چاہیں تو ہمیں صرف ایک ہی لفظ ملے گا، کوئی دوسرا نہیں. جبکہ عربی زبان میں تلوار کے لیے بہت سی صفات ہیں. پھر دیگر زبانوں میں عربی جیسی وسعت کہاں ہے؟ لسانی اعتبار سے عربی زبان دنیا کی وسیع مقبول زبان میں سے مانی جاتی ہے. ایک سروے کے مطابق فرانسیسی زبان میں صرف 25,000 الفاظ، جبکہ انگریزی زبان جو ہے 1 لاکھ الفاظ پر مشتمل ہے. جبکہ عربی زبان ابن دریق کی جمہرہ اللغہ اور خلیل بن احمد کی العین کے مطابق عربی زبان میں 5,06,59,400 الفاظ پر مشتمل ہے. اور معنوی اعتبار سے اس کی اہمیت اگر ہم دیکھیں تو یہ کہ جیسے جالا یا چولو کے معنی گھومنے اور چکر لگانے کے ہیں، اس سے لفظ جوال وضع کیا گیا. موبائل کے لیے غسال کا لفظ غسل یغسل سے لیا گیا، اور اسی طرح سے کبا یکوی سے لیا گیا، کیونکہ کبا یکوی کا مطلب ہوتا ہے داغنا اور کپڑوں پر استری سے داغا جاتا ہے، اس لیے یہ اسم وضع کیا گیا. یہ خصوصیات دوسری زبانوں میں نہیں ہمیں ملتی ہیں. اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس عربی زبان کے کثرت سے الفاظ یہ دوسری زبان میں ملتے ہیں. جیسے اردو اور فارسی میں ہم دیکھیں عربی کے الفاظ ہمیں کثرت سے ملتے ہیں. اور یوروپ کی آپ کے کوئی بھی زبان آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں 10 نہیں بلکہ سینکڑوں الفاظ آپ کو عربی میں مل جائیں گے. اور جیسے ہم انگریزی زبان میں دیکھیں الکحل، الکیمیا، اور جو کپ ہم بولتے ہیں انگلش میں، وہ دراصل کنوپ سے لیا گیا ہے، عربی کا لفظ ہے. ارتھ کا جو لفظ ہے وہ بھی عربی کے لفظ ارض سے لیا گیا ہے. یہ تمام خصوصیات ہیں عربی زبان کی. بلکہ ماہرین لسانیات کا یہاں تک کہنا ہے کہ انگریز بہت سے جانوروں کے نام سے بھی واقف نہیں تھے، جیسے کیمل، ایلیفینٹ، کیٹ وغیرہ. یہ تمام چیزیں ان کے پاس عربی زبان کی بدولت آئی ہیں. اور اگر ہم اس کی افادیت آج کے دور جدید کے تناظر میں دیکھیں عربی زبان کی، تو یہ زبان ایک تو پہلی بات ہے کہ ہماری مذہبی زبان ہے جس سے ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں. اور یہ صرف نہ صرف مذہبی زبان ہے بلکہ ایک معاشی زبان بھی بن چکی ہے. آج عربی زبان دنیا کی 4تھی سب سے زیادہ بولی والی زبان عالمی زبان بن چکی ہے. تقریباً 22 ملکوں کی عربی سرکاری زبان ہے اور اقوام متحدہ کی 6 سرکاری زبانوں میں سے ایک زبان ہے.
اگر کوئی انسان عربی زبان میں مہارت رکھتا ہے انگلش کے ساتھ تو صحافت، کاروبار، بینکاری، مشاورت اور انٹیلیجنس کے میدان میں بآسانی اپنا کریئر تلاش کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عربی میں مہارت اسے حاصل ہو۔ امریکہ کے 12,000 FBI ایجنٹس میں صرف 1% ایسے ہیں جو عربی کا علم بالکل نہیں رکھتے، لیکن ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو عربی کے کچھ نہ کچھ الفاظ سے واقف ہیں۔ اور جاب اپارچونیٹیز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو برطانوی کمپنی ایڈزنا کی رپورٹ کے مطابق جو شخص انگریزی کے ساتھ عربی زبان میں بھی روانی رکھتا ہے اس کے سامنے ملازمتوں کے بڑے مواقع ہوتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق انگریزی کے ساتھ مطلوب نو اضافی زبانوں میں پہلے نمبر پر جو زبان ہے وہ جرمن زبان ہے، دوسرے نمبر پر عربی زبان۔ اور اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو عربی اور انگریزی میں روانی رکھنے والے کی اوسط سالانہ تنخواہ جو ہوتی ہے، جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، 34,122 پاؤنڈ یعنی کہ $45,000 ہے، جس کو اگر ہم انڈین کرنسی میں ایکسچینج کریں تو اوسط سالانہ تنخواہ اس شخص کی بنے گی 37,47,579 روپیہ 75 پیسے۔ یعنی اگر کوئی انسان انگریزی کے ساتھ عربی زبان میں بھی مہارت رکھتا ہے تو وہ اتنی کمائی کر سکتا ہے، جو آج کا یہ رجحان بن چلا ہے کہ ہم عربی پڑھ کے کیا کریں گے، عربی پڑھنے والوں کا کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ تو یہ اسکوپ ہیں عربی جاننے والوں کے، بشرطے کہ عربی زبان میں مہارت حاصل ہو۔ رپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں اس وقت 1,113 ایسی جابس ہیں جن کے لیے شرط ہے کہ درخواست دینے والا انگریزی زبان کے ساتھ عربی زبان میں بھی روانی رکھتا ہو۔ یوروپ میں عربی بولنے والوں کی تعداد آج 2 کروڑ سے زیادہ ہے، اور سوشل ویب سائٹس پر عربی زبان کا استعمال تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ ترقی کرنے والی اگر کوئی زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ اب ہم آتے ہیں عربی زبان کے سیکھنے کے مؤثر طریقے کی طرف کہ اگر ہم اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں ایک ہدف متعین کرنا ہوگا، ایک ٹارگٹ بنانا ہوگا۔ ہمارا ایک ایم ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ جس طرح سے کسی بھی فیلڈ میں جانے والا ایک ایم بنا کے چلتا ہے، ایک ہدف متعین کرتا ہے۔ اب اس ہدف کا حصول کیسے ممکن ہو، اس کے لیے میں امام حرم الجوینی کا یہ شعر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے یہ شعر پہلے بھی پڑھ رکھا ہو یا سن رکھا ہو کہ ذکاء وحرص وافتقار وغربۃ وتلقین استاد وطول زمان۔ پیارے طالبات، زبان ایک کوگنیٹو چیز ہے جس کا تعلق عقل اور ذکاء سے ہوتا ہے۔ ذکاء وحرص وافتقار وغربۃ وتلقین استاد وطول زمان۔ سب سے پہلی شرط اس میں ذکاء کی لگائی گئی ہے، اور میں بتاتی چلوں کہ زبان ایک کوگنیٹو چیز ہے جس کا تعلق عقل اور ذہانت سے ہوتا ہے۔ اور عقل سائنٹیفک روشنی میں یہ ریسرچ سامنے آئی ہے کہ اگر عقل کا استعمال جتنا زیادہ، ذکاء ذہانت کا جتنا زیادہ ہم استعمال کریں گے اتنی ہی زیادہ وہ بڑھے گی، اس میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا، ورنہ وہ کل ہو جائے گی۔ بالکل اس چاقو کے مانند جس طرح سے اسے رکھ دیا جائے تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے ہماری ذہانت، ہمارے عقل میں بھی زنگ لگ جاتا ہے اگر ہم اس کا استعمال نہ کریں۔ شارپنیس آتی ہے استعمال سے، اس کی مشق کرنے سے۔ دوسری شرط انہوں نے اس میں جو رکھی ہے وہ حرص کی، یعنی لالچ۔ جس طرح سے انسان کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہونے کے باوجود مزید سے مزید دولت کی تلاش میں رہتا ہے، اسے ایک تما ہوتی ہے اس کے اندر، اسی طرح سے اس کے اندر علم کی لالچ ہو، علم کی تما ہو، مور اینڈ مور، زیادہ سے زیادہ کی طلب ہو۔ یہ نہ سوچے کہ بس اتنا کافی ہے، نہیں، بلکہ مزید سے مزید تر کی طلب ہو، تمنا ہو، تب انسان اپنے ہدف کو پا سکتا ہے۔ تیسرے کہ وقت غربت، پاورٹی کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عائش پرست لوگ آرام دہ زندگی جب بسر کرتے ہیں تو ان کا ذہن فوکس بالکل ہو جاتا ہے کند، کیونکہ وہ اے سی میں رہ کر کے عائش پرستی کی زندگی میں جب وہ رہتے ہیں تو وہ زیادہ کچھ حاصل کرنے کی طلب میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ لیکن ایک غریب انسان وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ حاصل کرنے کی طلب میں ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ہمارے
ملک کے پریزیڈنٹ APJ عبد الکلام کا، جن کے بارے میں آپ نے یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے پڑھ رکھا ہو کہ انہوں نے اسٹریٹ لائٹ جو گلیوں میں روشنی ہوتی ہے سڑکوں پہ، حکومت کی روشنی سے جو سڑکوں میں لگائی جا رہی ہیں، ان سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی. اس گلیوں میں بیٹھ کر کے پڑھائی کیا کرتے تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے یہاں روٹیاں بانٹ کر دی جاتی تھیں. وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے گھر میں روٹیاں بانٹ کر ملتی تھی، میں تھوڑا ضدی تھا، اپنی ماں سے مزید روٹی طلب کرتا تھا تو میری ماں مجھے دے دیتی تھی. ایک بار میرے بھائی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ ماں تمہیں جو روٹی دیتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. میرے بھائی نے کہا ماں اپنے حصے کی روٹی تمہیں دے کر کے خود بھوکی رہتی ہے. تو اس کے بعد سے میں نے زیادہ روٹی کا مطالبہ بند کر دیا. تو یہ وہ شخص تھا جس کا معاشی اعتبار سے حالت یہ تھی، لیکن اس نے ہندوستان کی تاریخ رقم کر دی جس نے ہمارے ملک کو 8ویں توانائی عطا کی اور موسٹ گورجیس پرسن میں ہو گیا. تو یہ غربت بھی ایک اہم چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جان بوجھ کے انسان فقیری کی طرف آ جائے، بلکہ ذہن میں وہ غربت والا ہو کہ نہیں ابھی مزید ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ابھی کافی چیزیں ہمارے پاس علم کے معاملے میں نہیں ہے، بہت کچھ ابھی ہمیں سیکھنا ہے. چوتھا یہ کہ غربت ہو، اجنبیت ہو، میدان میں جہاں پہ وہاں پہ ہو، وہاں بہت زیادہ فرینڈشپ کا ماحول نہ ہو، دوستی یاری نہ ہو، بہت زیادہ کہا کہ اجنبیت یعنی اپنا کوئی نہ ہو. اور آپ اس سلسلے میں دیکھیں گے انگلش میڈیم اسکولوں میں سیٹس کا روٹیشن ہوتا ہے، بدل بدل کے انہیں بیٹھایا جاتا ہے تاکہ بہت زیادہ فرینڈشپ نہ ہو. بہت زیادہ فرینڈشپ جب ہوتی ہے تو دن رات بات چیت ہوتی ہے اور بچہ کچھ سیکھنے کے بجائے دن رات بات چیت میں ہی لگا رہتا ہے. تو کوئی بھی ہدف پانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا غربت کا، اجنبیت کا ماحول، غربہ یعنی اجنبیت کا ماحول پیدا کرنا پڑے گا. پانچویں چیز جو تلقین استاد، استاد کی رہنمائی، ایک ماہر اساتذہ کا انسٹرکشن بہت ضروری ہے، ان کی رہنمائی بہت ضروری ہے. آج اگرچہ ڈیجیٹل دور ہے، ہم یوٹیوب اور گوگل پہ بہت کچھ پا لیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی آتھینٹک باتیں نہیں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں بے بنیاد ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنے ایک ماہر اساتذہ کی بھی ضرورت ہے. اگر آج ہم پروفیسر گوگل میں کچھ سرچ کریں تو بہت کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ اس کا سورس کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. اس لیے استاد کی رہنمائی بہت ضروری ہے، اور استاد کی اہمیت کا اندازہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، پڑھ ہی رکھا ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک چیز جو انہوں نے چھٹی شرط لگائی وہ طول و زمانے میں طویل عرصہ درکار ہے. یعنی کوئی بھی ہدف پانے کے لیے لمبا عرصہ چاہیے. لمبا عرصہ جیسے ہم آپ آج اپنے ملک میں دیکھتے ہیں نیٹ، IAS، IPS، UPSC وغیرہ کی تیاری کرنے والے اپنی زندگی کا 5-6 سال اس میں صرف کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ہدف ہے، ایک ایم ہے کہ ہمیں بننا ہے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، بننا ہے تو ہمیں IAS ہی بننا ہے. اسی طرح سے ہم کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے ایک ہدف طے کر لیں کہ ہمیں بننا ہی ہے. گھبرائیں نہیں کہ اتنے لمبے عرصے سے ہم یہ چیز سیکھ رہے ہیں اور اب تک ہمارے اندر ایسی کوئی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے. تو گویا العلم من المہد الی اللحد کا فارمولہ وہ اپناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. تو اب زبان سیکھنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنا ہدف طے کر لیا کہ ہم کو سیکھنا ہی ہے، عربی زبان میں مہارت حاصل کرنی ہے، کیونکہ ہمیں دنیا کو شکست دینی ہے اور یہ پروو کرنا ہے کہ خاص کر ہم مدارس کے جو طلبہ و طالبات ہیں ہم بھی عربی زبان میں مہارت حاصل کر کے دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کریں گے کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. جیسا کہ آج کل ایک عام رجحان بن چکا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ مدارس کے طلبہ و طالبات کسی لائق نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ کو یہ پروو کرنا ہے اپنا ایک ہدف طے کر کے. اب آتے ہیں ہم اس کے سیکھنے کے ناحیے کیا ہیں. بیسک اسکلز جو بتائی جاتی ہیں، 4 بتائی جاتی ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے. پہلا الاستماع، دوسرا القراءۃ، تیسرا المحادثہ اور چوتھا الکتابہ. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ زبان کو سیکھنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، ہم اس زبان کو سن کر کے سیکھتے ہیں. لسننگ جو اس کا فرسٹ ایلیمنٹ جو ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے اپنی ماں کی گود سے سیکھتا ہے. کیا اسے اپنی زبان کا کوئی فائدہ پتہ ہوتا ہے؟ وہ محض سن کر کے اپنی ماں کی نقل کرتا ہے، اس کو کاپی کرتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ اپنی زبان سیکھ جاتا ہے. اسی طرح سے عرب ملکوں میں رہنے والے عربی زبان سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، جبکہ انہیں عربی کا علم بھی نہیں پتہ ہوتا ہے. یوروپ میں رہنے والے انگلش سے بخوبی واقف
انہیں انگلش کا ای بھی نہیں پتا ہوتا ہے اور گرامر کا جی بھی نہیں پتا ہوتا ہے، تو وہ سن کر کے اس چیز میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم عربی نشریات کو سن سکتے ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ہمیں یوٹیوب پہ بھی بہت کچھ مل سکتا ہے۔ عربی شاعری ہے، قصے، کہانیاں، اسلامیات پر مبنی جو عربی کارٹونز بچوں کے لیے جو شو بنائے جاتے ہیں وہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ماہرین لسانیات تو عربی فلمیں، گانے وغیرہ ٹی وی شو دیکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے فلم ہے تو فلم بہرحال فلم ہی رہے گی، غلط ہی ہے اسلامی روح سے، اس لیے ہم اس چیز کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اسلامی نشریات، خطبے، تقاریر، عربی شاعری، نعت وغیرہ آپ ریڈیو وغیرہ سے یا یوٹیوب سب سے آسان ذریعہ ہے آج کے دور میں، اس سے سننے کی کوشش کریں۔ عربی کارٹون جو اسلامیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ القراءہ کا آتا ہے، ریڈنگ۔ آپ خوب پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ ابلنے لگے۔ ہمارے ایک استاد کا کہنا ہے کہ اتنا پڑھو کہ ابلنے لگو۔ اس طرح سے آپ اپنے مطالعے میں وہ چیزیں کتابوں کو رکھیں، جو نئے الفاظ ہوں ان کو آپ انڈر لائن کر کے اس کا ذخیرہ تیار کریں۔ جو الفاظ کے انتخاب میں ان الفاظ کو آپ ترجیح دیں جو آپ کے روزمرہ معاملات میں شامل ہوں، اور ماہرین لسانیات کے مطابق کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے کم از کم 5000 الفاظ کا ذخیرہ موجود ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے عربی کے ادبی شہکار جیسے قرآنی آیات، امثال پر مبنی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی اشعار، خطبہ ادبا کی تقریروں کے نمونے، اور یہ سب چیزیں زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں سے کچھ شہکارے اس کے یاد کریں، اور محض درسی کتابوں پر آپ اکتفا نہ کریں۔ آپ نے اگر درسی کتابوں پر اکتفا کر لیا تو پھر آپ میں مہارت نہیں حاصل ہو سکے گی۔ مہارت حاصل کرنے کے لیے غیر درسی کتب کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا، اور درسی کتب جو آپ پڑھتے ہیں اس کا محض ترجمہ جان لینا کافی نہیں ہوتا ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، کیونکہ ہر زبان کی تعبیر کا الگ انداز، الگ مزاج ہوتا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اردو کی تعبیر جو بیان کی گئی اس کو عربی زبان میں کس طرح سے پیش کیا گیا ہے، اور عربی زبان میں صلاح کا جو علم ہے اس کے لیے کوئی مسلم باقاعدہ قاعدہ نہیں ملتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو صلاح کا علم نہیں ہوگا تو آپ عربی زبان کو مہارت کے ساتھ نہ لکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ رغبہ فی کا مطلب دیکھ رہے ہیں کہ مشتاق ہونا، خواہش مند ہونا، متمنی ہونا، لیکن رغبہ عن سے مطلب بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، اعراض کرنا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے صلاح کا علم حاصل ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور اس سلسلے میں آپ ابتدائی مرحلے میں کامل الکیلانی کی سلسلۃ القصص، محمد عطیہ الابراشی کی، نجیب الکیلانی کی، عبدالحمید جودہ السحار کی، یہ ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی شارٹ اسٹوریز ہیں۔ خود ابو الحسن علی میاں ندوی نے بھی قصص النبیین لکھی ہے۔ یہ تمام چھوٹے چھوٹے قصے، کہانیاں جو انہوں نے لکھے ہیں عربی زبان میں، ابتدائی مرحلے میں کافی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب ذخیرہ الفاظ تیار کرنے کے لیے میں بتا دوں آپ لوگوں کو سب سے آسان طریقہ کہ آپ روزانہ 5 الفاظ یاد کرتے ہیں، عربی، اردو اور انگریزی ترجموں کے ساتھ ذخیرہ تیار کرتے ہیں روزانہ 5، تو مہینے میں آپ نے 150 اور سال میں آپ نے 1800 الفاظ کا ذخیرہ تیار کر لیا۔ اگر آپ نے روزانہ 10 تو مہینے میں آپ نے 300 اور سال میں آپ نے 3600 الفاظ کا ذخیرہ تیار کر لیا۔ اور اگر آپ نے تھوڑی سی محنت اور بڑھا دی، 15 الفاظ کا ذخیرہ تیار کیا روزانہ، مہینے میں آپ نے 450 اور سال میں آپ نے 54,000 الفاظ کا آسانی آپ نے ذخیرہ تیار کر لیا۔ تو اس طرح سے آپ کو عربی زبان کو سیکھنے میں کافی مدد ملے گی۔ جو دوسرا مرحلہ، جو دوسرا ناحیہ ہے زبان کو سیکھنے کا۔ تیسرا یہ ہے کہ اسپیکنگ ہو، المحادثہ، اسپیکنگ، بول کر کے آپ اس کی زبان کی پریکٹس کریں، ایک ماحول تیار کریں، ایک ماحول بنائیں۔ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے کسی بھی زبان کو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں عربی انگلش میڈیم اسکولوں میں ان کے لیے انگلش کمپلسری ہوتی ہے، کلاسز میں وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ناٹ الاؤڈ اردو اینڈ ہندی، اونلی انگلش از الاؤڈ ایٹ دس ٹائم۔ تو آپ کو عربی زبان میں بھی ہونا چاہیے، انما العربیہ مسموح فقط، انما العربیہ، یعنی کہ آپ
بس صرف اور صرف آپ کو اس وقت عربی زبان میں بات کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ مقامی لوگ جو عربی زبان کے بولنے چالنے والے ہیں ان سے تعلق قائم کریں. تو ہندوستان میں رہتے ہوئے تو ظاہر ہے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں خود ماحول بنانا ہوگا. ہماری جو طالبات بہنیں ہماری ساتھیاں ہیں جو ہم فرینڈشپ کرتے ہیں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں ان باتوں کو ہم عربی زبان میں ادا کریں. ہم کلاس میں بیٹھے ہوں تو ایک ماحول بنائیں, ایک عربک فضا وہاں پہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس وقت عربی میں بات کرنی ہے. یعنی ہم جو بھی بات کرنے ہیں اپنے گھر کی بھی بات کرنے ہیں تو اسے ہم عربی زبان میں بات کریں. اور ہم غلطیوں سے اس مرحلے میں نہ گھبرائیں, غلطیوں سے نہ گھبرائیں. غلطیاں بے شک ہوتی ہیں اور غلطیاں کرنا سیکھنے کا ایک عمل ہے, کیونکہ جہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہیں سے سیکھنے کا آغاز ہوتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے الفشل یدعو الی النجاح, کہ ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی طرف بلاتی ہے. تو آپ یہ اس بات پہ نہ گھبرائیں کہ آپ سے گرامیٹیکلی مسٹیکس ہو رہی ہیں, غلطیاں ہو رہی ہیں قواعد کی, اور آپ شرما جائیں, جھجک محسوس کریں. بالکل بھی جھجک محسوس نہ کریں, غلطیوں سے نہ گھبرائیں اور بولیں, بلا جھجک بولیں. اور اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتی ہیں تو کم از کم آپ خود کلامی کی عادت ڈالیں, اپنے آپ سے بات کریں. ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے کوئی کہے کہ اس کے دماغ کو کچھ جنون لاحق ہو گیا کہ اپنے آپ سے بات کریں, لیکن آپ خود کلامی کی عادت ڈالیں. یعنی عربی زبان میں اپنے آپ سے بات کریں, اپنے آس پاس کی چیزوں کو آپ دیکھ رہی ہیں ان کی عربی جاننے کی کوشش کریں, خود سوالی بنائیں, خود کو پوچھیں کہ اپنے آپ سے پوچھیں یہ کیا ہے اور اس کا جواب بھی خود ہی دینے کی کوشش کریں. تو یہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. اور عربی کوئی جلسہ وغیرہ ہو رہا اس میں ذوق و شوق سے شرکت کریں, پیچھے نہ ہٹیں. یہ تیسرا مرحلہ ہے. آپ کو کسی چیز کی عربی اگر پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ ڈکشنری کا استعمال کریں, لغت کا استعمال کریں, اور یا پھر اپنے ماہر اساتذہ کی طرف رجوع کریں, وہ آپ کی رہنمائی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اور آپ اس طرح سے عربی سیکھنے, بولنے اور لکھنے پر قادر ہو جائیں گے. چوتھا مرحلہ جو ہے وہ الکتابہ کا آتا ہے, چوتھا ناحیہ. اب اس کے بعد اتنا کرنے کے بعد ہم جو ہے رائٹنگ کی طرف آئیں گے. اس کے بعد آئیں ہم یہاں پر, تو ہم پہلے ابتدا میں جو ہے ہم نے ابھی ہم نے سلسلہ قصص جو بتائی ہیں مختلف ادباء کی, ان سب کتابوں کو پڑھ کر کے ہم ان کے قصوں کو کم از کم ان کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں. اس اسٹوری کا مورل کیا ہے, بولتے ہیں نا کہ اسٹوری سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے, تو اس چیز کو ہم قلم بند کرنے کی کوشش کریں, 1-2 سطر میں, 3 سطر میں. اور پھر جو ہے ہم چھوٹی چھوٹی تحریروں کو, چھوٹی چھوٹی تعبیرات کو ایک جگہ جمع کریں. روزمرہ کے معمولات جو ہمارے ڈیلی روٹین ہوتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک ہم نے کیا کیا ہے یا ہمیں کیا کرنا ہے, ان چیزوں کو قلم بند کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ابتدائی مرحلے ہیں رائٹنگ کے. اور اس سلسلے میں آپ جیسے مصطفیٰ لطفی منفرود العبرات والنظرات ہے, صور اور خواتر شیخ علی الطنطاوی کی ہے, قصص من التاریخ, رجال من التاریخ یہ بھی شیخ علی الطنطاوی کی ہے, عباس متلقات کی عبقریات ہے, طاہر حسین کی تصنیفات سے آپ لوگ بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں. ان میں سے چھوٹی چھوٹی تعبیرات کو آپ اکٹھا کریں, ڈائری لکھنے کا اہتمام کریں, تو اس طرح سے آپ کے پاس الفاظ کے بیشتر ذخیرے ہو سکتے ہیں. اور کچھ ایسے الفاظ جیسے آپ نے کوئی ایک لفظ دیکھا آپ کو اچھا لگا, جیسے ایک کوئی لفظ میں مثال کے طور پہ پیش کر رہی ہوں کہ عجبا للذین لا یجدون الفرصة لأداء الصلاة. اسی طرح سے آپ مختلف جملوں کی مشق کریں, جیسے آپ اس طرح سے عجبا للذین لا يسأمون لزائد الحیاة, عجبا للذین لا يمتنعون عن ارتكاب المعاصی, اور عجبا للذین لا يبذلون اقصى جهودهم لبناء مستقبلهم الزاهر. اس طرح کے الفاظ آپ پریکٹس کریں, یعنی ایک جملہ آپ نے کہیں سے کچھ سیکھا تو اس کو متعدد جملے بنائیں. اور اس مرحلے میں اب یہیں سے آپ کی رائٹنگ کا آغاز ہوتا ہے, اور جب چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے پہ آپ قادر ہو جائیں گے
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ مقالہ نگاری اور مضمون نگاری کی طرف آئیں گے. اور مقالہ نگاری اور مضمون نگاری کا جو ایک موضوع ہے وہ خود ایک تفصیل طلب موضوع ہے جس کو اس وقت ہمیں یہاں پہ پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے. البتہ اس مرحلے میں آپ کے لیے کچھ تصانیف جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں وہ میں بتا دوں. جیسے وحی القلم مصطفیٰ صادق الرافعی کی، وحی الرسالہ احمد حسن الزیات کی، فجر الاسلام، ظہر الاسلام، ضحی الاسلام یہ احمد امین کی، اور فیض الخاطر بھی ہے. تو یہ تمام تصنیفات سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. تو آج جو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ عربی زبان وہ زبان ہے جو ہمارے قرآن سیکھنے کا بنیادی مقصد ہے. قرآن کریم ہم عربی میں گہرائی حاصل کیے بغیر اچھی طرح سے ہم نہیں سیکھ سکتے، اور جب تک ہم قرآنی آیات کو بخوبی نہیں سیکھ سکتے ہم اپنے اس ادارے کے قیام کا جو مقصد اعلاء کلمت اللہ اور احیاء دین اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے عمل سے محنت کر کے اپنے ہدف کو پائیں، اور جو جاب اپارچونیٹیز ہیں اس میں عربک ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن کے بہت زیادہ اسکوپ آج کے دور میں ہے. عربی جاننے والے بیکار نہیں بیٹھے ہیں، مہینے میں لاکھوں کی تنخواہیں حاصل کرتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے اندر عربی زبان میں مہارت حاصل ہو. تو عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کی یہ 4 ناحیے جو ہم نے بتائے ہیں، وہ سب سے پہلا الاستماع، سن کر کے سیکھیں، پڑھ کر کے سیکھیں، اور بول کر کے سیکھیں، اور پھر لکھ کر کے سیکھیں. یہ 4 ناحیے آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے تمام بتائے ہوئے جو نقطے ہم نے یہاں پہ پیش کیے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ثابت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عربی زبان میں مہارت حاصل کر کے ہمارے اس ادارے کے قیام کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے والا بنائے. آمین. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.